پلیز مجھے بچا لیں۔ ایزل خوف سے کانپتے آتش کارہان کے سینے سے لگی تھی، جبکہ وہ اسے سرخ جوڑے میں دیکھ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ دنیا کا مشہور بزنس ٹائکون، کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث، آج اپنی ہی منکوہا کو کسی اور کے لیے سجا سنورا دیکھ رہا تھا، اور وہ معصوم تو اس بات سے بے خبر تھی۔ سامنے کھڑا شخص اس کا منکوہ ہے، اسے تو اس کا کزن نکاح کہہ کر اپنے باس کو بیچنے لایا تھا۔ جب وہ اپنی عزت بچاتی آدھی رات کو وہاں سے بھاگی تھی اور آتش کارہان سے ٹکرا گئی تھی، جو پاگلوں کی طرح اس نے پچھلے 10 سال سے تلاش کر رہا تھا۔ جب ایزل کا کزن سیف اس کا پیچھا کرتا وہاں پہنچا، لڑکی کو میرے حوالے کر دو، نہیں تو انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ سیف کے غرانے پر آتش ایزل کو اپنے پیچھے کرتا اس پر شیر کی طرح جھپٹا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کا سودا کرنے کی؟ آتش کی دھاڑ پر ایزل کو لگا تھا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر آئینے کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ دلہن کے روپ میں وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ سرخ جوڑا جس پر نگوں کا کام تھا، لہنگا جدید طرز کا تھا جس کے ساتھ سلیو لیس ہاف بلاؤز تھا، یہ اس کے ہونے والے دلہے کی پسند تھی۔ وہ اس میں کمفرٹیبل نہیں تھی۔ اس کے کہنے پر بیوٹیشین نے دونوں یوں دوپٹے سیٹ کیے تھے کہ پیٹ اور کمر چھپ گئی۔ میچنگ جیولری، اوپر سے میک اپ نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے، مگر یہ سب اس کو خوشی نہ دے پا رہا تھا۔ دل پر بوجھ دھرا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی دیکھی جس میں سیف کا نام تھا۔ اس کی آنکھیں دھندلائی اور نام کسی اور نام میں بدلتا دکھائی دیا۔ آتش، اس نے سسکی لی۔ اس نام کے ساتھ کیا کیا نہ یاد آیا۔ باہر ہلچل محسوس کرتے اس نے آنکھوں کی نمی صاف کی۔ تیار ہو گئی؟ عام سے ہولی میں السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز۔ تو آپ کو آتش اور ایزل کی کہانی کیسی لگ رہی ہے؟ ان دونوں کی کیمسٹری کیسی ہے؟ یہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور آپ کو آتش نام کیسا لگا؟ مجھے تو یہ نام بڑا مزے کا لگا، مطلب ایک مرد کو ایسا ہی نام سوٹ کرتا ہے، آتش۔ اوکے، تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ان کے بیٹے کی شادی تھی۔ چلو پھر، اسے تیار دیکھ کر بیگانگی سے کہتی آگے چل دیں۔ نہ کوئی تسلی، نہ دلاسا، نہ کوئی یقین دہانی، یہاں تک کہ اسے سہارا دینے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی۔ وہ بجھے دل کے ساتھ ان کے پیچھے چلنے لگی۔ نیچے جا کر اسے صوفے پر بٹھایا گیا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ ایزل احمد ولد الیاس احمد، آپ کو یوسف محمود سے نکاح قبول ہے؟ دلہے کا نام سنتے وہ چونکی۔ اس کا نکاح تو اس کے چچا زاد سیف سے ہونے جا رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے چچی کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس سب کا وقت نہیں ہے، جلدی ہاں کرو۔ وہ سختی سے اس کا بازو دبا کر بولی۔ سیف کہاں ہے؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ وہ اس وقت کچھ اور سننا نہیں چاہتی تھی۔ ایزل، ابھی وقت نہیں ہے، میں تمہیں بعد میں سب سمجھاؤں گا۔ وہ قریب آتے ذرا دھیمی انداز میں بول رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ یہاں تھا تو دلہا کون تھا؟ کیا سمجھاؤ گے؟ میرا نکاح کسی انجان انسان سے ہو رہا ہے، اس نے بے یقینی سے کہا۔ وہ اس چیز کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ سیف، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ میں نے تمہیں 2 کروڑ اس لیے نہیں دے رہا کہ یہ سب تماشا دیکھنا پڑے۔ یوسف محمود اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی بات سن کر ایزل کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اسے اس چیز سے شدید صدمہ لگا۔ اس کے ہونے والا شوہر جو اس کا چچا زاد بھی تھا، اس کا سودا کر چکا تھا۔ یہ نکاح تو ایک ڈرامہ تھا۔ اسے دیکھ کر تو ایزل کو اپنی کم مائگی کا احساس اور بھی شدت سے ہوا۔ وہ ایک ضعیف العمر انسان تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں ابھی سے سمجھاتا ہوں۔ سیف اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے اسے نیچے کے کمرے میں لے آیا۔ پاگل مت بنو، وہ کروڑوں کا مالک ہے، ہماری زندگی بن جائے گی۔ اس کی باتیں سنتے ایزل کے دل میں اس کی نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی عمر اور صحت دیکھو، چند دن مشکل سے نکال پائے گا، اس کے بعد اس کی اربوں کی دولت ہماری ہوگی۔ کچھ دن کی بعد پھر ہم شادی کر لیں گے۔ اس کی نیت اور پلاننگ سن کر وہ تو صدمے سے دنگ رہ گئی تھی۔ سیف اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھا۔ اب میں مولوی کو یہیں لا رہا ہوں، خاموشی سے ہاں کہہ دینا، مجھے کوئی ڈرامہ نہیں چاہیے۔ وہ باہر نکل گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ایزل نہ مانے تو وہ اس سے زبردستی قبول کروا لیتا۔ ایزل نے بے بسی سے اوپر دیکھا، دل میں خدا سے مدد مانگتی۔ اس کی نظر ایک دروازے پر پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ اس بار وہ سیف کے آگے نہیں ٹک پائے گی۔ اس نے مین ڈور کو لاک کیا اور جلدی سے اس دروازے سے باہر نکل آئی۔ وہ اس دروازے اور واش روم کو بھی لاک کرنا نہیں بھولی تھی۔ سب کوٹھی کے اندر تھے، اسی بات کا فائدہ اٹھاتے وہ بیرونی گیٹ سے باہر نکلی۔ اس نے ہیل پہنی تھی، بھاگنا مشکل تھا، مگر رک جاتی تو زندگی تباہ ہو جاتی۔ ماں باپ کی زندگی میں تو وہ شہزادیوں کی طرح رہی، ان کے جانے کے بعد آزمائشیں مقدر بن گئیں۔ بھاگتے ہوئے سڑک کے کنارے پاؤں مڑا تو وہ گر گئی۔ تکلیف برداشت کرتے اس نے جلدی سے جوتے کھینچ کر نکالے اور ایک طرف پھینک دیے، اور پھر دوبارہ بھاگنا شروع کر دیا۔ یہ سیدھی سنسان سڑک تھی، ورنہ وہ کسی کوٹھی میں چھپ جاتی یا گلی میں مڑ جاتی۔ بھاگتے ہوئے اس کا سانس پھولنے لگا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی تقدیر اسے کہاں لے آئی؟ ماں باپ کی وفات کے بعد وہ چچا کے ساتھ رہتی تھی۔
کچھ عرصہ پہلے چچا بھی فوت ہو گئے۔ چچی کا رویہ انتہائی برا تھا، پتہ نہیں کیسے اس کا وجود برداشت کر رہی تھی۔ سیف کا رویہ اس کے ساتھ اچھا تھا، اس کی بے پناہ خوبصورتی اور ماں کی جائیداد کی وجہ سے وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس نے اپنی پروموشن کی وجہ سے باس کی دعوت کی تو وہ ایزل پر دل ہار گیا۔ یوسف محمود اتنا دل پھینک نہیں تھا، مگر ایزل کی خوبصورتی نے اسے یوں چار شانے چت کیا کہ وہ اس سے نکاح کے لیے 2 کروڑ تک دینے کو تیار ہو گیا۔ وہ پہلے سے شادی شدہ اور پوتوں نواسوں والا تھا، اب بھی وہ شادی خفیہ رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے سنسان علاقے کی طرف انتظام کروایا تھا۔ اس وجہ سے لوگ بہت کم تھے اور ایزل کو بھاگنے کا موقع ملا۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی جب وہ سامنے سے آتی تیز رفتار گاڑی کی ہیڈ لائٹس آنکھوں پر پڑی۔ دل میں امید جاگی شاید اسے مدد مل جائے۔ گاڑی کے پیچھے مزید گاڑیاں تھیں، امید مزید بڑھی۔ وہ گاڑی اس کے قریب تیزی سے رکی، ساتھ پچھلی گاڑیاں بھی رکیں۔ ہیڈ لائٹس آن ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے کوئی اترا۔ اس سے پہلے کہ وہ دیکھ پاتی اتنی دیر میں سیف بھی گاڑی پر وہاں پہنچ گیا۔ وہ سیٹ کو مطمئن کرنے میں لگ گیا تھا جو ایزل کے انکار پر خفا تھا۔ اسے منا کر نکاح کو مولوی کو لے کر گیا تو دروازہ بند تھا۔ دوسری چابی سے دروازہ کھول کر واش روم دیکھنے پر انہیں اس کے بھاگنے کا پتہ چلا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ آیا۔ گاڑی ہونے کی وجہ سے وہ فوراً اس تک پہنچ گیا۔ اسے دیکھ کر گاڑی کی دوسری طرف کھڑے وجود کی طرف بڑھی۔ پلیز مجھے بچا لیں۔ اس کے کہنے پر سامنے والے کے جبڑے غصے سے تن گئے۔ سیف کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ ایزل خوف سے کانپتے آتش کا ریحان کے سینے سے لگی تھی، جبکہ وہ اسے سرخ جوڑے میں دیکھ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ دنیا کا مشہور بزنس ٹائکون، کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث، آج اپنی ہی منکوہا کو کسی اور کے لیے سجا سنورا دیکھ رہا تھا، اور وہ معصوم تو اس بات سے بے خبر تھی سامنے کھڑا شخص اس کا منکوہ ہے۔ اسے تو اس کا کزن نکاح کا کہہ کر اپنے باس کو بیچنے لایا تھا جب وہ اپنی عزت بچاتی آدھی رات کو وہاں سے بھاگی تھی، اور اب اسی سے ٹکرا گئی تھی۔ آتش جو پاگلوں کی طرح اسے پچھلے 10 سال سے تلاش کر رہا تھا، اب وہ اسی کو لینے آ رہا تھا۔ سیف اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے رکا۔ لڑکی کو میرے حوالے کر دو، نہیں تو انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ سیف کے غرانے پر آتش کا ریحان ایزل کو اپنے پیچھے کرتا اس پر شیر کی طرف جھپٹا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کا سودا کرنے کی؟ اس کے چہرے پر وہ مسلسل تھپڑ برسا رہا تھا۔ آتش کے دھاڑ پر ایزل کو لگا تھا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ اس کا شوہر کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کا شوہر تو پچھلے سال فوت ہو گیا تھا۔ اسی وقت وہ روشنی کے سامنے آیا تو اس کے سامنے زمین آسمان گھوم گئے۔ آتش؟ اسے پہچاننے میں اب اس سے کوئی غلطی نہ ہوئی، وہ آتش کا ریحان تھا۔ 10 سالوں میں وہ لڑکے سے جوان مرد میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کی صحت بھی پہلے سے بھر گئی تھی۔ اف خدا، یہ کیا ہو گیا؟ وہ کیا کرنے جا رہی تھی؟ اگر آج اس کا نکاح ہو جاتا، چاہے سیف صحیح، تو وہ تو گنہگار بن جاتی۔ اس سوچ کے ساتھ ہی اس کے پیر اس کا وجود اٹھانے سے قاصر ہو گئے اور وہ سڑک پر گھٹنوں کے بل گر گئی۔ تھپڑوں کی بھوچاڑ کے بعد آتش نے اسے دھکا دے کر نیچے گراتے اسے ٹھوکروں کی ضد میں رکھ لیا۔ سیف کی حالت بری تھی، منہ سے خون نکل رہا تھا، اندرونی طور پر بھی اسے کافی زخم آئے ہوں گے۔ سر، یہ مر جائے گا۔ سیکرٹری کی مداخلت پر وہ رکا۔ مر جانے دو۔ اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کی مزید دھلائی کرتا مگر اس کی نظر سجی سنوری ایزل پر پڑی۔ وہ اس پر اپنے سیکرٹری اور گارڈز کی نظر نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا، اسی لیے انہیں اسی وقت بنا مڑے وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور نظریں جھکائے وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ وہ چلتے ہوئے اس تک آیا اور اس کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھا۔ اس پر مکمل نظر ڈال کر دانت بھینچتے اپنا کوٹ اس کے کندھوں پر ڈالا اور ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ غصے سے اس نے تیزی سے گاڑی چلا دی۔ سپیڈ اتنی تیز تھی کہ جھٹکے لگ رہے تھے۔ وہ مٹھیاں بند کیے سامنے دیکھ رہی تھی۔ کارہان پر نگاہ ڈالنے کی تو ہمت بھی نہ تھی۔ کارہان کی شریانیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ ایک شاندار محل میں داخل ہوا۔ گاڑی روک کر نیچے اترتے وہ دوسری طرف آیا اور اسے کھینچتے ہوئے گھر کے اندر لے آیا۔ وہ بے بسی سے اس کے پیچھے کھینچتی گئی، آخر اسے ایک کمرے میں لا کر جھٹکے سے چھوڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح کرنے کی؟ اس کا لہجہ تپش زدہ تھا، جواباً وہ کچھ بول ہی نہ پائی۔ بولو۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کو کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس کا ہاتھ ایزل کی برہنہ کمر پر چھو گیا۔ یہ کیسے بےہودہ لباس ہے؟ احساس ہوتے وہ دھاڑا۔ اس کی بات پر وہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، اس کے بعد مجھے تم اس بےہودہ لباس میں نظر نہ آؤ۔ یہ لباس اس کی جلن میں اضافہ کر رہا ہے۔ وہ وہیں کھڑی پریشانی سے دیکھتی رہی۔ میں نے کیا کہا ہے تمہیں؟ جاؤ سامنے اور یہ کپڑے اتارو۔ وہ دوبارہ چیخا۔ وہ ڈر کر جلدی سے سامنے کمرے میں گئی۔ ایزل کے جاتے اس نے اپنا غصہ کمرے کی چیزوں پر نکالنا شروع کر دیا۔ اس نے ہاتھ مارتے ڈریسنگ روم کے سامنے پڑی ہر چیز ہاتھ مار کر گرا دی۔ ایزل اس آواز پر ایک دم ڈری۔ اس کے بعد وہ باری باری کئی چیزیں دیوار میں مارتا رہا۔ آخر غصے میں کمرے سے ہی نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد خاموشی محسوس کر کے اس نے ایک نظر آس پاس ڈالی۔ وہ ایک ڈریسنگ روم تھا، اس وقت وہ اپنے لیے کپڑے کہاں سے لاتی؟
اس نے تمام کبڈ چھان مارے، ان میں صرف کارحان کے کپڑے تھے۔ آخر تھک کر اس نے ایک ٹریک سوٹ نکالا۔ اس کا ٹراؤزر اسے کافی لمبا تھا۔ اسے ڈرار میں کینچی نظر آئی تھی۔ اس نے ٹراؤزر کو اپنے ناپ کا کاٹ کر پہنا اور ساتھ ٹی شرٹ پہن لی۔ اس نے وہی دوپٹہ اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ اس سب میں اسے کافی دیر لگ گئی۔ ہر چیز سمیٹ کر وہ باہر آئی جہاں ہر چیز صاف ستھری تھی۔ یقیناً یہ سب صاف کروا دیا گیا تھا۔ اس نے دوپٹہ وہی اوڑھ رکھا تھا۔ پہلے تو وہ وہیں کھڑی رہی، پھر تھک کر صوفے پر بیٹھ کر سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ آتش کیسے واپس آ سکتا تھا؟ سیف کی اصلیت جان کر اسے یقین تھا کہ اس سے جھوٹ بولا گیا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور آتش کارحان واپس لوٹا۔ وہ پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر ابھی تک میک اپ موجود تھا اور وہ کامدار دوپٹہ بھی اس کے گرد لپٹا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ پھر اس تک آیا اور دوپٹہ کھینچ کر اتارا، پھر ادھر ادھر دیکھتے دوپٹہ اٹھایا اور ڈریسنگ روم میں گیا۔ وہاں سے جوڑا اٹھا کر واپس روم میں لاتے فرش پر پٹکا اور اسے لائٹر سے آگ لگا دی۔ ریشمی جوڑے نے فوراً آگ پکڑ لی۔ آگ کے شعلے دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس سے کچھ کہنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ وہ اس کی طرف پلٹا، پھر اسے لے کر واش روم میں داخل ہوا اور شاور کھولتے اسے نیچے سے دھکیل دیا۔ ایک دم پانی کی بوچھاڑ سے وہ کپکپا گئی۔ اب باہر آؤ تو نکاح کی کوئی نشانی نہ ہو، ورنہ تیسری بار موقع نہیں دوں گا، کہہ کر پلٹا، مگر پھر باڈی واش اٹھا کر وافر مقدار میں اس کے چہرے پر انڈیل دیا اور خود واش روم سے ہی کیا کمرے سے ہی باہر نکل گیا۔ کتنی دیر اسے چہرہ صاف کرتے لگی۔ کپڑے گیلے ہو گئے۔ اب کی بار وہ گیلے کپڑوں سے باہر آئی۔ اسے ناپ آ کر ڈریسنگ روم میں گئی۔ اس نے ایک بار پھر اس کا ٹریک سوٹ کاٹ کر پہن لیا اور لرزتے قدموں سے کمرے میں آئی۔ آج کے دن میں اس کے ساتھ کیا کیا ہو گیا؟ صبح اٹھتے وقت اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا اس رات کا اختتام ایسے ہوگا۔ وہ صوفے سے ٹیک لگائے گھٹنوں کو موڑ کر بیٹھ گئی۔ آج جو انکشافات ہوئے تھے وہ اس کی ہستی ہلانے کو کافی تھے۔ پہلے سیف اور چچی کا سچ، پھر آتش کا سامنے آنا، اب یہ سب کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی زندگی پہلے کون سا خوشیوں بھری تھی جو اب آزمائشیں آن پڑیں۔ وہ ایزل عبداللہ اصغر کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے والد 2 بھائی تھے۔ فرحان اصغر بڑے تھے، ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی ربیہ اور بیٹا سیف فرحان۔ عبداللہ اصغر کو ایک امیر کبیر لڑکی سے محبت ہو گئی جو پایا تکمیل کو پہنچی۔ شادی کے بعد ان کی بہت پیاری بیٹی ایزل پیدا ہوئی۔ ایزل ابھی چھوٹی ہی تھی کہ اس کی والدہ بیمار رہنے لگی۔ ایسی حالت میں انہوں نے اس کا نکاح اپنے بھتیجے آتش کارحان سے کروا دیا۔ وہ اس سے 8 سال بڑا تھا مگر اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اسے وہ اچھے سے یاد تھا۔ کچھ عرصہ بعد آتش پڑھائی کے لیے والدین سمیت باہر چلا گیا۔ ادھر کچھ عرصے بعد ایزل کی والدہ انتقال کر گئیں۔ اس کے والد نے اسے بہت پیار سے سنبھالا۔ اس کے ماموں آئے مگر آتش کارحان نہ آ سکا، اس کے امتحان تھے۔ فرحان اصغر نے چھوٹے بھائی کو اپنے گھر بلا لیا کیونکہ اس کے آفس یا کسی کام جانے کی صورت میں ایزل اکیلی گھر رہ جاتی۔ چچی کا رویہ نپا تلا تھا جبکہ ربیہ اور سیف کا رویہ اچھا تھا۔ اس نازک سی گڑیا کا آنا انہیں اچھا لگا۔ ماموں اور آتش اس سے رابطے میں تھے۔ خدا کو اس کی مزید آزمائش منظور تھی۔ اس کے بابا اور تایا ایک ساتھ حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ سب کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ اس دفعہ اس کے ماموں اسے ساتھ لے جانا چاہتے تھے مگر کم عمری اور چچی کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اس نے جانے سے منع کر دیا، یہ کہہ کر کہ وہ اپنے گھر میں رہنا چاہتی ہے۔ وقت آگے بڑھا۔ اس نے ایک حسین دوشیزہ کا روپ دھار لیا۔ ربیہ کی شادی ہو گئی اور سیف اس پر مہربان۔ وہ اسے پسند کرنے لگا تھا مگر وہ آتش کا دم بھرتی تھی، یہ بات اسے جلتے توے پر بٹھا دیتی۔ ادھر ایزل کے نام اس کا اپنا گھر تھا، والد کی پینشن وغیرہ کی اکلوتی وارث تھی، اوپر سے اس کے ماموں کے بھیجے گئے ڈالرز، وہ ان کے لیے سونے کی چڑیا تھی۔ اس کے 18 سال کے ہوتے ہی ماموں نے اسے دوبارہ لے جانا چاہا کہ اسے باہر سے تعلیم دلوائیں۔ چچی کو لگا اس بار وہ ہاتھ سے نکل جائے گی۔ انہوں نے ایزل کا موبائل خراب کیا تاکہ وہ رابطہ نہ کر سکے۔ ادھر شہر تبدیل کر لیا۔ اس وجہ سے ایزل بہت پریشان تھی مگر دونوں ماں بیٹے نے اسے شیشے میں اتار لیا۔ اسے جھوٹی تسلی دیتے کہ وہ رابطے میں ہیں۔ سال پہلے اسے بتایا گیا کہ ماموں اور آتش کی وفات ہو گئی۔ اس صدمے کے باعث تو ایزل کی دنیا ویران ہو گئی۔ اسے سنبھلنے میں کچھ وقت لگا۔ سیف جو جلد اس سے شادی کا خواہ تھا، اپنے باس کی 2 کروڑ کی آفر پر لالچ میں آ گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ کچھ عرصے بعد وہ طبعی موت مر جاتا یا طلاق دے دیتا تو وہ بھی واپس آ جاتی، ساتھ ایک موٹی رقم بھی۔ اب اسے سیف سے نکاح کے لیے منایا گیا۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، بنا رشتے کے رہ سکتی نہیں تھی۔ اسے حامی بھرنی پڑی۔ اس دن وہ بے دلی سے تیار ہوئی تھی مگر چچی اور سیف کی سچائی نے سر کے بل گرایا تھا۔ اس کا سگا چچا زاد اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اس وقت خود پر قابو پا کر کتنی مشکل سے وہ خود کو بچا پائی تھی، مگر اصل جھٹکا تو اسے آتش کی بیوی کہنے پر لگا تھا۔ وہ زندہ تھا، یعنی اسے جھوٹ بولا گیا تھا۔ وہ لوگ اپنے لالچ میں کس حد تک گر گئے تھے۔ اگر وہ یہ نکاح کر لیتی تو گنہگار بن جاتی۔ وہ روتے ہوئے سر گھٹنوں پر ٹکائے رونے لگی۔ وہ آتش کا غصہ اور ناراضگی سمجھ سکتی تھی۔ وہ صحیح تھا، کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو یوں کسی اور کی دلہن بنے دیکھے گا تو آپے سے باہر ہو جاتا۔
یہ رات تو اس کی اپنا خسارہ گنتے گزرنی تھی۔ ادھر آتش جم میں پنچنگ بیگ پر مکے برسا رہا تھا، غصہ سے سر پھٹنے کے قریب تھا۔ بار بار اس کا سجا سمرا وجود آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ آہ! پوری طاقت میں مکہ دیوار پر مارتے وہ پوری شدت سے چلایا۔ یہ تکلیف اس کی جان لے رہی تھی کہ اس کی بیوی کسی اور کی دلہن بننے جا رہی تھی۔ اگر وہ صحیح وقت پر نہ پہنچتا تو وہ اب کسی اور کی باہوں میں ہوتی۔ بیوی بھی وہ جو اس کی محبت تھی، جسے وہ کتنے سالوں سے دن رات ایک کیے ڈھونڈ رہا تھا۔ جس دن ایزل پیدا ہوئی تھی وہ اپنے باپ کے ساتھ اسے دیکھنے گیا تھا۔ وہ چھوٹی سی گڑیا اسے بہت پیاری لگی تھی۔ اس کے دادا بہت بڑے بزنس مین تھے۔ جتنا اس کے پاس پیسہ اور پاور تھی اتنی ہی ان کی انا بلند تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور بیٹی۔ بیٹے کی شادی تو انہوں نے اپنی بھتیجی سے کی جن کا ایک بیٹا کارحان تھا۔ اپنی بیٹی کو وہ دوست کے گھر بھی آنا چاہتے تھے مگر اس کا دل ایک مڈل کلاس لڑکے پر آ گیا۔ بہت سمجھانے پر بھی وہ نہ مانی۔ آخر بیٹے کے سمجھانے پر انہوں نے اس کی شادی اس کی مرضی سے کر دی مگر گھر کے ساتھ اسے دل سے بھی رخصت کر دیا۔ شادی کے بعد وہ اس کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہ تھے۔ ایسے میں ریحان صاحب نے اپنی بہن کا ساتھ نہ چھوڑا۔ باپ سے چھپ کر وہ اس سے ملتے تھے۔ کارحان بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ ایزل کی پیدائش کے بعد وہ کمزور رہنے لگی تو وہ ہر ویکینڈ ان سے ملنے جاتے۔ کچھ عرصے بعد دادا جان کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد وہ گھر آنے کو تیار نہیں تھی۔ ریحان صاحب مشکل سے انہیں گھر لاتے۔ کارحان ایزل کے ساتھ بہت خوش رہتا۔ کچھ عرصے بعد کارحان کا ایک چھوٹا بھائی پیدا ہوا تو وہ ایزل کو اسے اٹھانے بھی نہ دیتا کہ وہ صرف اس کی دوست تھی۔ حالانکہ وہ اسے 8 سال بڑا اور زیادہ سمجھدار تھا مگر اس کے لیے بہت پوزیسو تھا۔ جب ریحان صاحب نے اس سے نکاح کا کہا تو اس نے منع نہیں کیا۔ اس وقت وجہ محبت تو نہیں تھی، وہ اس کا مستقبل محفوظ کرنا چاہتے تھے مگر وہ اسے بہت عزیز تھی۔ اس وقت اس کی یہی سوچ تھی کہ پھپھو کی خواہش ہے۔ وقت آگے گزرا اور وہ پڑھائی کے لیے باہر جانے والا تھا۔ وہ خود افسردہ تھا مگر پھپھو اور بابا کے سمجھانے پر باہر چلا گیا۔ وہ وہاں پریشان نہ ہو اس لیے ریحان صاحب بیوی بچوں کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ پھپھو کی وفات پر وہ بہت پریشان ہوا مگر آ نہ سکا۔ وقت گزرتے عمر بڑھی اور اس کے جذبات بدلنے لگے۔ ایزل کے والد کی وفات کے بعد تو وہ اس سے بات کرتا، دل بہلاتا۔ آہستہ آہستہ ایزل کی طرف سے رابطہ کم ہو گیا اور ایک دن تو مکمل بند ہو گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے چچی اور سیف کامیاب ہو پائیں گے اپنی چالوں میں یا پھر آتش ایزل کا ساتھ دے گا؟ اس بارے میں کوئی اسپوائلر نہیں دوں گی، بس آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں کہ آتش ایزل کو سپورٹ کرے گا یا پھر اس کو ٹھکرا دے گا؟ چچی اور سیف کی جو چالیں ہیں وہ کامیاب ہو پائیں گی؟ آپ ضرور بتائیے گا۔ بہت ہاتھ پیر مارے۔ کچھ وقت بعد ریحان صاحب پاکستان آ گئے مگر سیف انہیں لے کر وہاں سے روانہ ہو چکا تھا۔ انہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر کہیں سراغ نہ ملا۔ کارحان کو پتہ چلا تو وہ فوراً واپس آ گیا۔ پاکستان میں وہ کب سے اسے ڈھونڈ رہا تھا مگر کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ اس نے سب بڑے شہروں میں کاروبار شروع کیا۔ درپردہ وہ اسے ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ اب 2 سال بعد اسے سیف کے بارے میں معلومات ملی تھی۔ اس نے اپنے بندوں کو پیچھے لگایا۔ آج اسے پتہ چلا کہ اس کا نکاح تھا، اسی لیے وہ سیدھا اسی فارم ہاؤس میں جا رہا تھا کہ راستے میں وہ اس سے ٹکرا گئی۔ جس روپ میں وہ اسے ملی تھی اس کا خون کھولانے کے لیے کافی تھا۔ وہ چاہ کر بھی وہ منظر ذہن سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ پسینے سے تربتر اس نے دیوار سے ٹیک لگائی اور وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ وہ اسے کتنے عرصے بعد ملی تھی مگر اس کے ملنے کی خوشی سے زیادہ اس بات کا غم تھا کہ وہ کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ دونوں کی رات آنسو بہاتے گزری۔ صبح وہ اٹھی تو جسم دکھ رہا تھا۔ وہ کھڑے ہوتے بیڈ پر لیٹی۔ بیٹھے بیٹھے اس کی گردن اکڑ گئی تھی۔ وہیں جا کر اس کی آنکھ لگی۔ 10 بجے کے قریب دروازہ نوک ہوا۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کون ہے اسی لیے وہیں بیٹھی رہی۔ بی بی جی کھانا، کسی خاتون کی آواز تھی۔ آ جاؤ۔ ملازمہ نے اندر آتے ہی میز پر کھانا لگا دیا۔ کچھ اور چاہیے؟ نہیں بس جاؤ، اس نے بنا دیکھے کہا۔ جو کچھ کل سے وہ فیس کر رہی تھی بھوک کیسے لگتی؟ کارحان کہاں ہے؟ اس نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ سر ابھی باہر گئے ہیں۔ وہ سر ہلا کر واش روم چلی گئی۔ باہر آئی تو نظر چائے پر پڑی۔ سر درد کی وجہ سے وہ ٹیبل کی طرف قدم بڑھا گئی۔ خالی پیٹ چائے اسے سوٹ نہیں کرتی تھی اسی لیے ایک ٹوسٹ اور آملیٹ کھا کر چائے کا کپ اٹھا لیا۔ کچھ دیر بعد سر کو سکون ملا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آتش کارحان کمرے میں داخل ہوا۔ ہاتھ میں کچھ بیگز تھے۔ 10 منٹ میں چینج کر کے آؤ، اس نے بیگ سامنے رکھتے کہا۔ اس نے خاموشی سے بیگ اٹھائے اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ بیگ کھولے تو اس میں 3 ڈیزائنر سوٹ تھے، 7 جوتے اور ضرورت کا سامان تھا۔ اس نے ایک سوٹ تبدیل کیا، جوتا پہنا تو اسے سائز تھوڑا لوز تھا۔ خیر وہ باہر آ گئی۔ چلو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی پاس آئی۔ باہر آ کر گارڈ دروازہ کھولنے پر وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آتش کارحان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اتنے میں ملازم اس کے بیگز لے آیا۔ اس کا سامان گاڑی میں رکھتے ہی اس نے گاڑی چلا دی۔ کچھ دیر پر گاڑی شہر سے نکلنے والی سڑک پر دوڑ رہی تھی اور وہ باہر بھاگتے شہر کو دیکھنے لگی۔
وہ یہاں کئی سال سے رہ رہی تھی، انسیت تو تھی مگر وہ اپنے شہر کو ہمیشہ یاد کرتی تھی۔ اب وہ اپنے شہر واپس جا رہی تھی۔ کچھ دیر میں وہ ہائی وے کے سائڈ پر بنے ریسٹورنٹ کے سامنے رکے۔ آتش نے اتر کر فرنٹ ڈور کھولنے پر وہ نیچے اتری اور اس کی معیت میں آگے بڑھی۔ آتش نے اس کا فیورٹ پاستا اور اپنے لیے بریانی آرڈر کی۔ اسے پاستا کھانا پڑا کیونکہ جیسے اس کے تاثرات تھے، نکلے بغیر راستہ نہیں تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ان کا سفر پھر شروع ہوا۔ سارے راستے اس کے تاثرات انتہائی سخت رہے، یہاں تک کہ جبڑے بھی بھیجے ہوئے تھے۔ اپنے شہر میں لوٹتے اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ یہاں اس کی کتنی یادیں تھیں، ماں باپ، ماموں، چاچو، سب کی یاد سے اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ 10 بجے وہ آتش کی کوٹھی میں داخل ہوئے۔ بچپن کی یادیں ذہن میں ابھرنے لگیں، ان کا ساتھ کھیلنا، ایزل کی شرارتیں اور آتش کا ان کے لاڈ اٹھانا۔ ایزل کیا، کارحان کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ گاڑی رکتے ہی اس کی نظر مرکزی گیٹ پر کھڑے وجود پر پڑی تو اس نے بے اختیار ہچکی لی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ پھیلائے تو وہ جلدی سے دروازہ کھولتے ان کی طرف بھاگی۔ ان کی باہوں میں سماتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اپنا سارا خسارہ یاد آنے لگا۔ بس بیٹا، انہوں نے اس کا سر سہلایا۔ ماموں، آپ کیوں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ وہ شکوہ کرنے لگی۔ سوری بیٹا، وہ دلاسے کے کوئی لفظ نہیں بول پا رہے تھے۔ ماما بابا کے بعد آپ بھی نہیں تھے، سب نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کی آواز بہت بلند تھی جس میں اتنا درد اور تکلیف تھی کہ ریحان صاحب کا دل کانپنے لگا۔ چلو اندر تو آؤ، وہ اسے ساتھ لگائے ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ آتش تو انہیں ملتے دیکھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ ان سے دور ہونے کو تیار نہ تھی۔ ایک ایک کر کے وہ اپنے سارے دکھ بتانے لگی۔ انہیں اس سب کا اندازہ تو تھا مگر سن کر وہ بھی تکلیف کا شکار ہو گئے۔ کافی دیر اس کا سر سہلانے کے بعد وہ چپ ہوئی۔ چلو آؤ، آج میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہوں۔ انہوں نے کھانا وہیں منگوا لیا اور خود اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ اسے اس کے کمرے میں چھوڑنے کے بعد وہ آتش کے کمرے میں آئے۔ میں تو تمہارے چہرے پر دنیا جہان کی خوشی دیکھنے کی آس لگائے بیٹھا تھا مگر اس پر تو غصے کی تہہ ہے۔ وہ اس کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ ڈیڈ، بس تھک گیا ہوں۔ فی الحال وہ کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ اس وقت تمہیں یہ تھکاوٹ نہیں، جشن کی توقع کر رہا تھا۔ وہ اس کی سنجیدگی دیکھ کر بولے، ہماری ساری توقعات پر آپ کی وہ بھانجی پانی پھیر چکی ہے۔ وہ بہت مشکل سے ضبط کرتے بولا، اس کی سچویشن سمجھو۔ انہوں نے سمجھانا چاہا۔ واٹ؟ ابھی بھی میں سمجھوں؟ وہ کسی اور سے نکاح پر نکاح کرنے جا رہی تھی، دلہن بنی تھی، کسی اور کے نام کا سنگھار کیا تھا، مگر آپ نہیں سمجھیں گے۔ وہ رخ موڑ گیا۔ وہ انہیں اپنے جذبات نہیں بیان کر سکتا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ سیف ایسا کرے گا۔ انہوں نے پھر کہا، یہ تو جانتی تھی کہ میری بیوی تھی میرے نکاح میں۔ خیر، مجھے اس سب میں نہیں پڑنا۔ میں نے آپ کی بھانجی صحیح سلامت آپ تک پہنچا دی ہے، اب میرا کام ختم۔ ان کا غصہ دیکھ کر وہ کمرے میں آ گئے۔ فی الحال وہ کچھ سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا۔ ماموں نے ایزل کا اتنا خیال رکھا کہ وہ گھر میں ایڈجسٹ ہو گئی۔ انہوں نے اسے خود خوب شاپنگ کروائی، نیا موبائل بھی دلوایا۔ وہ خوش تھی، پر اب اسے آتش کا رویہ کھٹکنے لگا جو اس سے لاپرواہ ہو گیا تھا۔ اب اسے آتش کو منانا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تھی جب ملازمہ نوک کرتے، ڈھیر سارا سامان لیتے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہ چھوٹے صاحب نے آپ کا سامان بھیجا ہے، سیٹ کر دوں؟ نہیں، تم جاؤ۔ وہ یکے بعد دیگرے 3 ڈبے لائی۔ وہ اسے سامان لاتے دیکھتی رہی۔ اس کے جانے کے بعد وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر سامان کھولنے لگی۔ ایک باکس میں برانڈڈ پرس اور جوتے تھے، ایک میں میک اپ اور کچھ ضروری سامان تھا، ایک میں ڈریسز تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ یہ سامان الگ الگ وقت پر الگ ملکوں سے خریدا گیا تھا۔ یہ سب چیزیں بہت خوبصورت سی، ان سے آتش کا انتظار اور محبت جھلک رہی تھی۔ وہ اس کی محبت کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے ہر چیز کو اپنے ہاتھوں سے سجایا۔ رات کو ماموں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ آتش کارحان نے ہر چیز وقتاً فوقتاً خریدتا رہتا تھا۔ ایزل کی پڑھائی مکمل تھی، اب وہ گھر میں رہتی۔ ریحان صاحب بھی بزنس دیکھتے تھے مگر ایزل کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے وہ گھر پر رکے تھے۔ آتش کارحان صرف ناشتے اور ڈنر کے وقت ان کے ساتھ موجود ہوتا۔ ایزل کا تو سامنا ہی نہیں کرتا تھا۔ ان کے آفس میں ایک ضروری میٹنگ تھی جس میں ریحان صاحب کا جانا ضروری تھا۔ ایزل ان کو جانے نہیں دے رہی تھی۔ اسے اتنے بڑے گھر میں ڈر لگ رہا تھا۔ آخر وہ اسے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر گئے۔ اس نے اسکن کلر کا بہت خوبصورت سوٹ پہنا۔ ماموں کے ساتھ شاپنگ کے دوران اس نے بہت کچھ خریدا تھا، ورنہ چچی تو حالات کا رونا رو کر اس سے سب کچھ لے لیتی تھی۔ ماموں کے ساتھ اس نے پہلی بار بے فکری سے شاپنگ کی تھی۔ اس نے لائٹ سا میک اپ کیا، ساتھ ڈائمنڈ کی لائٹ سی جیولری پہنی جس میں ٹاپس، رنگز، پینڈنٹ اور بریسلٹ تھا۔ ہیل پہن کر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ اس کے شایان شان لگ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے دیکھ کر وہ شرمندگی محسوس کرے۔ تیار ہونے کے بعد اس نے اچھے سے دوپٹہ اوڑھ لیا۔ اس نے اتنا وقت ایک چھوٹے شہر میں گزارا تھا جہاں دوپٹہ سر پر اوڑھنا لازمی جزو سمجھا جاتا تھا۔ ماموں گاڑی کے پاس اس کا ویٹ کر رہے تھے۔ جیسے وہ آئی، مسکرا کر اسے دیکھتے وہ گاڑی میں سوار ہوئے۔ کارحان کو پتہ ہے؟ انہوں نے جھجک کر پوچھا۔ نہیں۔ ان کے کہنے پر اس نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ آنے کا فیصلہ تو اس نے کر لیا تھا مگر اب دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، نہ جانے وہ اسے دیکھ کر کیسا رد عمل دیتا۔ آفس پہنچ کر اس نے بلند و بالا عمارت کو دیکھا۔ بچپن میں وہ یہاں کئی بار آ چکی تھی مگر اس بار ہر چیز الگ تھی۔
اس نے گہری سانس بھرتے آفس کے اندر قدم رکھا۔ پتہ نہیں اب اس کے قدم ڈگمگانے لگے تھے۔ آفس کا ماحول، وہاں کا ہائی فائی لائف سٹائل، وہ ان سب میں خود کو فٹ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ گھبراہٹ بھرتی جا رہی تھی۔ ان کی معیت میں چلتی وہ آفس تک پہنچی۔ اس نے ماموں کو آواز دینی چاہی مگر وہ آفس میں قدم رکھ چکے تھے۔ اسے بھی پیروی کرنی پڑی۔ آتش جو ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا ایک دم کھڑا ہو گیا۔ ایزل گھر میں اکیلی ڈر رہی تھی تو میں اسے ساتھ ہی لے آیا۔ ماموں کے کہنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور ریوالونگ سیٹ ریحان صاحب کے لیے چھوڑ دی اور خود سامنے رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ ریحان صاحب کے اشارے پر وہ اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھی۔ کچھ کھاؤ گی؟ ان کے پوچھنے پر وہ انکار میں سر ہلا گئی۔ کتنی دیر ہے؟ انہوں نے فائل کھولتے اس پر نظر ڈالی۔ بس 10 منٹ تک شروع کرتے ہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر فائل پڑھنے لگی۔ ایزل ساتھ بیٹھے کارحان کو دیکھنے لگی جو اسے نظر انداز کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل برا ہو گیا اور وہ نظریں ہاتھوں پر جما گئی، اس بات سے بے خبر کہ وہ گلاس ڈور پر اس کے عکس پر نظریں جمائے تھا۔ میٹنگ شروع ہونے والی تھی۔ ریحان صاحب اٹھے تو وہ بھی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم یہاں ایزی ہو کر بیٹھو، ہم ابھی آتے ہیں۔ LED لگا لو چاہے فون یوز کر لو۔ وہ اسے تسلی دے کر چلے گئے۔ کارحان بھی اس کے پیچھے تھا۔ آفس سے باہر نکلتے اس نے مڑ کر دیکھا جو پریشان سی بیٹھی ہاتھ مروڑ رہی تھی۔ وہ بھی باپ کے پیچھے چلا گیا۔ میٹنگ روم میں داخل ہوا تو سب اٹھے۔ آتش کارحان کے اشارے پر سب بیٹھ گئے۔ ریحان صاحب کے بیٹھنے کے بعد کارحان بیٹھنے لگا مگر ایزل کی پریشان صورت یاد آتے وہ ایکسکیوز کرتے باہر نکل گیا۔ سیدھے آفس میں گیا جہاں ایزل سر جھکائے آنکھیں ہاتھوں پر جمائے تھی۔ دروازہ کھلنے پر وہ چونک کر اٹھی۔ کارحان کو دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ اس نے بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ تھاما اور ساتھ لے جانے لگا۔ وہ ہمنک سے کھینچتی چلی گئی۔ وہ اس لیے میٹنگ روم میں گیا۔ سب اسے دیکھ کر کھڑے ہوئے مگر ساتھ کھڑی ایزل کو بھی حیران کن نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کو نظر انداز کرتے اپنی چیئر تک آیا اور وہ خود ایزل کے لیے چیئر کھینچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے اس کی تعظیم کی۔ سب اس جیسے اکھڑ انسان کا یہ انداز دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ سر یہ کانفیڈینشیل میٹنگ ہے، ایک سینئر ممبر نے انجان لڑکی کے آنے پر سوال اٹھایا۔ ریحان صاحب کے بعد وہ سینئر عہدیدار تھے۔ مسز ایزل، آتش کارحان۔ اس کے کہنے پر سب کو سانپ سونگ گیا۔ انہیں ریاض صاحب کی عقل پر افسوس ہوا جو آتش کے اس کا ہاتھ پکڑنے اور اپنی جگہ پر بٹھانے کے باوجود کچھ نہ سمجھے۔ میرا خیال ہے یہ تعارف کافی ہے، پھر بھی اگر کوئی جاننا چاہے تو یہ وہی ایزل آتش کارحان ہے جو اس کمپنی کی 50% کی شیئر ہولڈر ہیں۔ اس کے سختی سے کہنے پر سب کی نظریں بدلی۔ جہاں پہلے تجسس تھا اب مرعوبیت تھی۔ کارحان اس کی سیٹ کے پیچھے ہاتھ رکھے تھا جب سیکرٹری بریفنگ دینے لگا۔ بریفنگ کے بعد کارحان نے سب سے کچھ بات کی، کچھ اہم پوائنٹ ڈسکس ہوئے۔ اس کے بعد ان کے لیے لنچ کا انتظام تھا۔ آج کا لنچ ایزل کارحان کی طرف سے۔ کارحان نے سارا کریڈٹ اسے دے دیا۔ آج کا لنچ کافی پرتکلف تھا کیونکہ ایزل کی طرف سے تھا تو اس نے خاص اہتمام کروایا تھا۔ لنچ کے بعد سب نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ ماموں کے ساتھ باہر آ گئی۔ اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ ایزل نے ماموں سے کہا۔ یہ تو آتش کارحان سے کہیے، مسز ایزل کارحان۔ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ ماموں جان، وہ جھینپ گئی۔ دراصل اس کمپنی میں ہمارے 80% شیئر ہیں جس میں 25% تمہارے والدہ کے ہیں، باقی کارحان نے اس کمپنی میں اپنے شیئرز تمہارے نام کر دیے تھے۔ انہوں نے ساری تفصیل بتائی۔ ماموں جان، نانا جان کی جائیداد پر ہمارا کوئی حق نہیں، وہ رشتہ توڑ چکے تھے، وہ دکھی دل سے بولی۔ وہ ناراض ضرور تھے مگر انہوں نے تمہاری ماں کو اپنی جائیداد سے آگ نہیں کیا تھا۔ باقی رہی کارحان کی بات، وہ تو تمہارے نام کچھ نہ کچھ خریدتا رہتا ہے، اسے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے اپنی سیکرٹری کے ذریعے اسے آفس وزٹ کروایا۔ خود انہوں نے کچھ کام نپٹانے تھے۔ رات کو انہوں نے باہر ڈنر کیا۔ آتش کارحان کا رویہ پہلے جیسا تھا، لگ ہی نہیں رہا تھا یہ وہی شخص ہے جو تھوڑی دیر پہلے اس کے لیے اتنا کیئرنگ تھا۔ کمرے میں آ کر وہ اس کا رویہ سوچنے لگی۔ وہ اس سے ناراض تھا مگر لاپرواہ نہیں۔ اس کا رویہ صاف کہہ رہا تھا اس کے دل میں ایزل کا خاص مقام تھا۔ آتش نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا تھا مگر اس نے مایوس کیا تھا۔ اب اس کی باری تھی، اسے اب آتش کو منانا تھا۔ اس بات کا اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے دن وہ ناشتے کی ٹیبل پر پہنچی تو کارحان وہاں موجود تھا۔ السلام علیکم، وہ کہہ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی۔ وعلیکم السلام، ماموں جان بولے۔ سلام میں نے سب کو کیا ہے، جواب دینا آپ پر بھی فرض ہے۔ اس نے ڈائریکٹ کارحان کو مخاطب کیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس میں غصہ کرنے کی کیا بات ہے، صحیح تو کہہ رہی ہوں۔ اس نے آنکھیں مٹکائیں۔ کارحان نے خاموشی سے ناشتے پر توجہ کی۔ ماموں، آج رات ڈنر میں فش بنوا لوں؟ اسے پتا تھا آتش کو فش پسند نہیں تھی۔ ارے یاد آیا، آتش کو تو فش پسند نہیں، آپ کے لیے کریلے بنوا دوں؟ آپ کو وہ تو یقیناً پسند آئیں گے۔ اس کی بات پر ریحان صاحب نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ اس کی باتیں خاموشی سے اگنور کیے ناشتے کی طرف متوجہ تھا۔ چینی تو نہیں لیتے نا؟ وہ چائے پینے لگا تو وہ پھر بولی۔ مجھے پتا تھا، اس لیے آپ کی زبان میں مٹھاس نہیں ہے۔ کارحان نے ناشتہ ختم کیا اور وہاں سے نکل گیا۔ اس نے ماموں کو دیکھا تو شرمندہ ہوئی۔ لگی رہو، بس اوپر اوپر سے بھرم دکھا رہا ہے۔ انہوں نے حوصلہ افزائی کی۔ رات کو اس نے کارحان کا خریدا ہوا ڈریس نکالا۔ وہ وائٹ پلازو پر ریڈ شارٹ شرٹ تھی۔
बचपन में वो ये कंट्रास्ट शौक से पहनती थी क्योंकि उसकी मामा को उस पर यह रंग बहुत पसंद था। वो उसके बचपन के तमाम लम्हे याद रखे था जो उसकी शॉपिंग में झलकते थे। बालों को स्ट्रेट करके उसने अच्छा सा मेकअप किया और गालों पर अच्छा सा टिंट लगाया जिसने उसको बचकाना लुक दी। डिनर लगने पर वो बाहर आई। कारहान ने उसकी तरफ देखा तो फिर नजरें ना झुका सका। उसकी नज़रों के इर्तिकाज से उसके गाल दमके जिससे वो और सुर्ख हो गए। यहाँ क्यों खड़े हो? रेहान साहब की आवाज़ पर वो चौंके, फिर शर्मिंदा हो गए। खाने के दौरान कारहान ने अपनी नज़रों को मुश्किल से काबू किया। डिनर के बाद वो लॉन में चला गया। एजल ने कॉफ़ी बनाई और वहीं चली गई। कारहान, उसके पुकारने पर वो उसकी तरफ रुख मोड़ गया। अब यहाँ कारहान नहीं आतिश है, वो सख्ती से बोला। तो ये आतिश भी तो मेरी मोहब्बत में बना है। कॉफ़ी टेबल पर रखकर उसकी तरफ बढ़ते बेबाक बनते कह तो दिया, मगर धड़कन की रफ्तार पर काबू पाना मुश्किल था। एजल, अभी इस आतिश से दूर रहो, इसमें इतनी तपस्या कि तुम जल जाओगी। कहते हुए उसे खुद भी अजियत हो रही थी। यह आतिश मेरे लिए कभी नुकसानदा नहीं हो सकता, ये तो मेरे जीने की उम्मीद है। उसके अंदाज में मोहब्बत का मान था। एजल, जिस रूप में मैं तुम्हें देख चुका हूँ उसके बाद मुझे नॉर्मल होने में बहुत वक्त लगेगा। उसके अंदाज पर उसने आंखें नहीं मिला रहा था, वरना दिल बेकाबू हो जाता। एक बार मेरी पूरी बात तो सुनो। इससे पहले कि वो कुछ कहती, कुत्ते की आवाज़ पर डरकर उसके गले लगी। यह कारहान का कुत्ता था जो उन्हें बहस करता देख एजल पर भौंकने लगा। जुबू, रिलैक्स, उसने कहा, मगर वो अभी भी भौंक रहा था। कारहान। उधर एजल भी उसके गले लगी चीखे जा रही थी। टांगे उठाकर उसने कारहान के गिर्द लपेट ली। जुबू, गो, शी इज़ अ फ्रेंड। उसके कहने पर वो रिलैक्स होता वापस भाग गया। एजल, वो चला गया। उसके कहने पर भी वो पीछे न हुई। एजल, नीचे उतरो, वहाँ मुलाजमों में से कोई भी आ सकता था। मैं नहीं उतरूंगी, वो कुत्ता दोबारा आ जाएगा। ना, उसने आंखें खोली, ना नीचे उतरी। वो जुबू है, मेरा पालतू, उसने समझाया। जुबू हो या गोबू, रहेगा तो वो कुत्ता ही ना। वो पीछे हटने को तैयार ना हुई। मैं तुम्हें नीचे उतारने लगा हूँ, उसने वार्न किया। नहीं, वो चीखने लगी, मजीद चिपकी। आखिर वो उसे उठाए ही अंदर गया। उतर जाओ, हम अंदर आ गए हैं, वो यहाँ नहीं आएगा। नहीं, वो बहुत डर गई थी। एजल, वो सिर्फ बाहर ही रहता है। वो फिर भी नामे सर हिला गई। वो आंखें बंद किए उसकी गर्दन में मुँह दिए थी। उसकी गर्दन में सांसें लेती वो उसकी अजीब सी हालत कर रही थी। आखिर उसे उसके कमरे में छोड़ना पड़ा। एजल अपने कमरे में जाकर नीचे उतरी, मगर ओके, तो माय डियर रीडर्स, दरअसल ये एक पॉलिसी है जिसकी वजह से हमें चंद सेकंड की वीडियो ऐड करनी पड़ती है, तो इसको ज़रूर देखा करें। सकते हो लाइक 30 सेकंड कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं आपके 30 सेकंड ही सिर्फ लेती हूँ, उसके बाद आप नॉवल की तरफ ही जाते हो। उसकी हालत के बायस वो ज़रा नरमी से कह रहा था, जबकि वो सर झुकाए शदीद खजालत महसूस कर रही थी। उसके जाने के बाद वो बिस्तर पर औंधे मुँह गिरी। यह आज उसने कितनी बेवकूफ़ाना हरकत की थी। वो खुद को कोसने लगी। बचपन में वो उसके बहुत करीब थी, मगर अब वक्त, हालात और जज्बात कदरे मुख्तलिफ थे। उनके रिश्ते की नौयत अलग थी। उधर कारहान भी उसके एहसास को करीब से महसूस कर रहा था। एजल ने उसका लाया परफ्यूम लगाया था जिसकी खुशबू से अपने कपड़ों से आ रही थी। उसने बेड पर लेटते आंखें मूंदी तो अभी भी गर्दन पर एजल उसकी सांसें महसूस करने लगी। अपने गिर्द उसका हिसार उसके अंदर की आतिश को मद्दम करने लगा। एजल के मिलने के बाद भी वो पुरसुकून न हो सका था, मगर आज उसके एहसास के ज़ेरे असर वो बहुत मीठी नींद सोया। उसे याद था जब वो कॉलेज में थी तो उसके एक प्रोफेसर का नाम आतिश था। उसने मजाक में कॉल पर कारहान को आतिश नाम रखने का कहा। उस वक्त तो वो नहीं माना, मगर अपने कागजात में नाम से पहले आतिश लगा लिया। अब वो उसी नाम से जाना पहचाना जाता था। वो जानती थी कारहान ने उस पर गुस्सा निकालने की बजाय दिल में दबा लिया था। अब वो उसका गुस्सा निकालना चाहती थी, इसलिए उसने प्लान बनाया था। शाम में उसने जानबूझकर ज़रा स्पाइसी खाना बनाया था। कारहान हेल्दी फूड लेता था। उसे ज़्यादा मिर्च मसाला पसंद नहीं था। डाइनिंग टेबल पर तीनों मौजूद थे। मामू जान, आज खाना मैंने बनाया है, खाकर बताइए कैसा बना है। वो इतराई। फिर तो मैं पेट भरकर खाने वाला हूँ, उन्होंने खुशी से कहा। एजल ने उनकी प्लेट में कद्दू गोश्त निकाला। जैसे कि कारहान सब्जियां नहीं खाता था तो उसने बिना कोई रिएक्शन दिए अपने लिए बिरयानी निकाली। एजल ने चम्मच हाथ में लेते उसकी प्लेट फुल की। इस दौरान उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसके बाद उसने भी अपनी प्लेट में बिरयानी ली, साथ सलाद और सादा दही ली। मिर्चों वाला रायता लेकर उसे अपनी शामत नहीं लानी थी। कारहान ने जैसे ही पहला चम्मच लिया उसके 14 तबक रोशन हो गए। एजल ने बिरयानी में सुर्ख मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, काली मिर्च, कटी हुई सभी मिर्चें डाली थी। उसके कानों से धुएं निकलने लगे। कारहान ने नज़र उठाकर सामने देखा तो वो खुद को बिरयानी में मगन दिखाने लगी। वो यूँ मज़े से खा रही थी जैसे इससे लजीज कुछ भी ना हो। जो बिरयानी उसके लिए लजीज थी वो कारहान के लिए सिर्फ मिर्चें थी। एक तो वो बचपन से मिर्चें हल्की खाता था, ऊपर से बाहर रहने की वजह से उसे आदत ना थी। उसने एजल पर दूसरी निगाह डाले बगैर ही सलाद और दही डालकर खाना शुरू किया। अब वो कुछ खाने लायक बन गई। पहले तो एजल को मज़ा आ रहा था, मगर जब कारहान का सुर्ख चेहरा देखा तो निवाला गले में अटकता में उसे लगा था वो गुस्से में मना कर देगा और उसे सख्त सुनाएगा, मगर वो तो खुद को सजा देने पर आ गया।
वो एकदम उठ खड़ी हुई। कहाँ जा रही हो? मामू ने पूछा। अभी आई। उसने फ्रिज में लबे शीरी बना कर रखा था तो फ़ौरन ले आई और सबके लिए निकाल दिया। कारहान खामोशी से बिरयानी ख़त्म कर रहा था। ये मीठा ले बहुत अच्छा बना है। वो उसे अब बिरयानी खाने से रोकना चाहती थी। उसकी तबीयत भी ख़राब हो सकती थी। कारहान प्लेट ख़त्म करके ही माना। मामू की कॉल आई तो वो उठकर चले गए। आई एम सॉरी, मिर्चें तेज़ हो गई। अब वो शर्मिंदा हो रही थी। कारहान कुछ कहे बगैर उठ गया। बहुत जलन हो रही है? वो पूछे बगैर न रह सकी। ये जलन उसके सामने कुछ भी नहीं जो तुम्हें उस हाल में देखकर हुई थी। उसके कहने पर एज़िल की आंखें नम हो गईं। ये मीठा ले लें। उसने बाउल आगे किया। कारहान ने उसके हाथों से बाउल लिया और उसके सामने बैठकर खाने लगा, क्योंकि अगर वो ना खाता तो वो यकीनन रोती रहती। बाउल खाली करके वो कमरे में चला गया। एज़िल फिर भी जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर लगाती रही। उसने यूट्यूब से काफ़ी वीडियोस सर्च की। काफ़ी देर बाद उसके कमरे के सामने जा पहुंची। नॉक करने पर कारहान ने हैरत से दरवाज़ा खोला। ये शहद है, थोड़ा सा खा लें, मिर्चों का असर ख़त्म हो जाएगा। उसने डिश आगे बढ़ाई जिसमें शहद के साथ 1 गिलास दूध था। अब मुझे मिर्चें नहीं लगीं। वो दरवाज़ा बंद करने लगा। प्लीज़। उसकी मिन्नत करने पर उसने ट्रे ले ली। थोड़ी देर बाद दूध पी लीजिएगा, वो जल्दी से कह गई। कारहान टेबल पर ट्रे रख कर मुड़ा तो वो वहीं खड़ी थी। उसने आधा चम्मच शहद उसके सामने खाया तो वो वहाँ से रवाना हो गई। कारहान आकर काउच पर बैठा। मिर्चें खाने से उसे बेचैनी हो रही थी, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी देर काम करने के बाद उसने दूध का गिलास पिया। वो चाहे उससे जितना भी नाराज़ सही मगर उसकी लाई किसी चीज़ से इनकार नहीं कर सकता था, चाहे वो जहर ही क्यों ना हो। रेहान साहब की एक कज़न सानिया एज़िल की वालिदा की बहुत अच्छी दोस्त थी। उन्हें उसके मिलने का पता चला तो कॉल की। वो कुछ अलील थी तो रेहान साहब उनकी आयादत के लिए गए तो उन्होंने एज़िल से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इसीलिए रेहान साहब ने उसे कारहान के साथ भेजने का फ़ैसला किया। वीकेंड पर वो उनके घर पहुँचे। वो उनसे मिलकर बहुत खुश हुई। बातों बात में उन्होंने कारहान की रुखसती का पूछा तो वो बात बदल गया। एज़िल को उसका ये अंदाज़ बहुत तकलीफ़ दे गया। उसकी मुस्कुराहट दम तोड़ गई। दिल भर आया। उनका फ्लैट 8वें मंजिल पर था, इसीलिए वो लिफ्ट के ज़रिए नीचे आ रहे थे जब लिफ्ट अचानक झटके से रुक गई। एज़िल एकदम खौफज़दा हो गई। रिलैक्स, शायद लाइट चली गई है। वो उसे तसल्ली देने लगा। लिफ्ट रुकने की वजह से पंखे और लाइट भी बंद हो गई थी। कारहान ने मोबाइल निकाल कर टार्च ऑन की। कब चलेगी ये लिफ्ट? एज़िल ने घबरा कर ठोकर मारी। खुदा का नाम लेकर कारहान ने सिग्नल देखे तो उसमें हल्के से सिग्नल शो हो रहे थे। किस्मत आजमाते उसने अपने असिस्टेंट को कॉल मिलाई तो नहीं लगी। आखिर उसने एक के बाद दीगरे कई मैसेज टाइप किए तो वो सेंड हो गए। उसने अपनी सारी सूरत हाल उसे बताई तो उन्होंने फ़ौरन इंतज़ामात शुरू कर दिए। एज़िल अब घबराने लगी। पुरसुकून रहो, अहमद पहुंच गया है, वो जल्द हमें निकाल लेगा। पैनिक करोगी तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी। उसके कहने पर भी वो पुरसुकून न हुई तो कारहान ने उसे अपने साथ लगा लिया। एज़िल के उसके गिर्द हिसार मजबूत किया कि वो भी आरामी महसूस न करे। उसे अंदाज़ा नहीं था कि कितना वक्त लगेगा, इसीलिए बैठते हुए एज़िल को अपने हिसार में ही रखा। वक्तन फ़वक्तन उसके असिस्टेंट से मैसेज आ रहे थे जो उसे अपडेट दे रहे थे। कारहान को महसूस हुआ कि एज़िल की सांस धीमी पड़ रही थी। अब वो सही में घबरा गया। एज़िल, एज़िल। उसने चेहरा थपथपाया मगर कोई रिस्पॉन्स न मिला। उसकी सांस घुट रही थी। ऐसा डर और खौफ की वजह से हो रहा था, वरना अभी ऑक्सीजन काफ़ी थी। कुछ वो थोड़ी देर पहले वाली बात के ज़ेर असर थी कि कारहान ने मौजू क्यों बदला। इस परेशानी की वजह से उसकी हालत बिगड़ रही थी। कारहान ने एज़िल का नीला पड़ता चेहरा देखकर गहरा सांस लिया और उस पर झुकते उसे CPR दी। वो एकदम होश में आई। ये क्या कर रहे हैं? वो खजालत से पीछे हटने लगी। सोचना भी मत। उसकी सांस बहाल होते वो दोबारा उसकी जानिब झुका। एक बार की कुर्बत ने तलब बढ़ा दी थी, दूसरा वो उसे कुछ सोचने से बाज रखना चाहता था। वो एक दूसरे में खोए थे कि थोड़ी देर बाद मैसेज टोन बजी तो एज़िल पीछे हटकर बैठ गई। डर और खौफ पर अब हया के रंग गालिब आ गए। असिस्टेंट के पैगाम के ऐन मुताबिक 5 मिनट बाद लिफ्ट झटके से चली। वो चीख मारकर एक बार फिर उसके हिसार में आई। वो चूँकि आगाह था इसलिए पुरसुकून रहा। लिफ्ट रुकते ही वो फ़ौरन खड़े हुए। लिफ्ट के बाहर उनकी पूरी टीम मौजूद थी। आप ठीक हैं? वो सर हिलाते बाहर आया। एज़िल अभी भी उसके हिसार में थी। डॉक्टर के पास चलना है। कारहान के पूछने पर वो इनकार कर गई। ऐसा होता रहता है, पैनिक नहीं करते। वैसे भी वो लिफ्ट मुकम्मल बंद नहीं थी, हवा की क्रॉसिंग थी। उसकी बात पर एज़िल उस वक्त यूं गर्दन झुकाई थी। नज़रें उठाने की तो हिम्मत नहीं थी। घर में उन्होंने रेहान साहब को कुछ नहीं बताया, वरना वो परेशान हो जाते। उस दिन के बाद कारहान फिर उससे बेनियाज हो गया। वो अपने कमरे में था। एज़िल उससे बात करने आई थी। वो आज उसकी गलतफहमी दूर करना चाहती थी। उसने नॉक किया तो कारहान ने बिना जाने आने की इजाज़त दे दी। उसे देखकर वो रुक गया। मुझे कुछ बात करनी है। कारहान उठकर उसके सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया, जैसे कह रहा हो, कहो क्या कहना चाहती हो। उसे यूं देखकर एक पल के लिए तो उसका दिल कांपा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि बात शुरू कहाँ से करें, मगर फिर हिम्मत कर ली। मैं वो शादी अपनी खुशी से नहीं मजबूरी में कर रही थी, गुलूगीर लहजे में कह डाला।
मैं ये जानने में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं कि तुम वहाँ क्यों थी। मुझे सिर्फ ये दुख है कि तुम वहाँ किसी और की दुल्हन के रूप में मौजूद थी, निकाह पर निकाह करने जा रही थी। अगर तुम वहाँ से ना निकल सकती या मैं ना पहुँचता तो सैफ तुम्हें दोबारा वहाँ ले जाता और आज ना जाने तुम कहाँ होती। उसके लहजे में दोबारा वही तकलीफ़ उभर आई। मैं निकाह पर निकाह नहीं कर रही थी, मुझे ये कहा गया था कि आप इस दुनिया में नहीं हैं। वो अल्फाज को अदा करने से पहले मरना पसंद करती। कारहान एकदम चौंका। ये बात उसे अब मालूम हुई थी। किसी ने तुमसे कहा और तुमने मान लिया। तुम्हारे दिल ने मेरे होने की गवाही नहीं दी क्या? अब की बार उसका लहजा शिकवा लिए था। उसे भी कई बार ऐसा कहा गया कि शायद वो जिंदा वो या उसे कुछ हो गया हो, मगर वो कभी पीछे ना हटा। वो एक ऐसा सवाल लिए खड़ा था जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं शायद आप जितनी मोहब्बत नहीं कर सकती, इसीलिए उनके झूठ को सच मान ली, या ना चाहते हुए भी मानना पड़ा। एज़ल इस बात पर बेइंतहा शर्मिंदा थी। मानना पड़ा। वो हुंकारा भरते रुख मोड़ गया। हालात चाहे जो भी थे वो किसी और की होने वाली थी। अगर ये निकाह हो जाता चाहे सैफ से ही सही, मगर वो तो उसे खो देता। उसके रुख मोड़ने पर वो गुस्से से उसे अपनी तरफ खींच गई। आपको ये आसान लगता है, मगर मेरे लिए ये सब फेस करना कितना मुश्किल था आप नहीं समझ सकते। मैं वहाँ अकेली थी, ना कोई आगे ना पीछे। मैं मुकम्मल तौर पर चची और सैफ के ज़ेर असर थी। लावारिस थी मैं, जो उनके दर पर पड़ी थी। खाली हाथ अगर वहाँ से निकलती तो कहाँ जाती? भरी दुनिया में बाहर कितने दरिंदे हैं, कैसे बचाते खुद को? हाँ, अलबत्ता घर में मौजूद दरिंदे की शनाख्त ना कर पाई। वो हिचकी लेते रुकी। मैं सच्चाई नहीं जानती थी, इसीलिए उन पर भरोसा किया, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। उसने चीखते हुए कहा, जिससे उसकी आवाज़ फट रही थी। उसके बाद वो इतना ज़ोर से रोई कि घुटनों के बल गिरी। एज़ल, उसकी हालत पर वो परेशान होता जल्दी से उसके करीब आया। आपको मैं ही गलत लगती हूँ, मगर शिकवा तो मैं भी कर सकती हूँ कि बाबा के जाने के बाद आप क्यों नहीं आए। अब सवाल जवाब की बारी उसकी थी। मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, उसने नरमी से कहा। यह आपकी मजबूरी थी, मगर मैं तो समझी थी ना, तो आप मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझ रहे? वो रोते हुए धाड़े मारने लगी। एज़ल, उसने दोनों हाथों से उसका चेहरा थामा। मैं जानती हूँ मैंने आपको तकलीफ़ दी है। मेरी ख़ता बहुत बड़ी है जो माफ़ नहीं की जा सकती, इसीलिए मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। वो उल्टे हाथ से आंसू साफ करते उठने लगी। खबरदार, जो अब की बार मुझसे दूर जाने का सोचा भी तो। वो उसे फिर से थाम कर आँखों में देखता गुर्रा कर बोला, मैंने हमेशा आपकी नज़र में मोहब्बत देखी है, अब ये नफ़रत नहीं देख सकती, इसीलिए मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। वो हाथ छुड़ाते उठने लगी। मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता, कर ही नहीं सकता। उसने उसका चेहरा हाथों में भरा। नहीं, आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते। वो पीछे हटने लगी। मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे सिवा मुझे कोई अजीज़ नहीं। उसने फिर उसे अपने करीब किया। अब मैं आपको प्यारी नहीं लगती। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। एज़ल, डोंट क्राई यार। अब उसका रोना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं कब से आपको मना रही हूँ, आप मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। वो उसे धकेल कर बाहर चली गई। वो उसके पीछे भागा, कमरे के अंदर पहुँचकर उसे पकड़ लिया। बेबी डॉल, मेरी नज़र तुम्हारे अलावा किसी पर टिकती ही नहीं। उसने उसके माथे पर लब रखे। बेबी डॉल का लफ्ज़ जैसे उससे ज़ख्मों पर फाहे रख गया। उसने कितने सालों बाद ये लफ्ज़ सुना था। छोड़े मुझे, नहीं हूँ मैं आपकी बेबी डॉल, अब यहाँ नहीं रहूँगी। अब वो भी खफा हो गई थी। सॉरी, मैं उस वक्त बहुत हाइपर हो गया था। उसने उसे गले से लगाया। वो सीने में सर छुपा गई। वो उसे हिसार में लिए बालों पर लब रख गया। अब कैसे प्यार दिखा रहे हैं? उसने मुंह बनाया। अच्छा चलो, मैंने माना मेरी गलती थी, अब माफ़ कर दो। वो गुस्से के बादल छटे तो वो पहले वाला कारहान बन गया। नहीं कारहान, मैं खुद। यार ये सैफ का अंजाम क्या होना चाहिए? आप मुझे बताएं कि सैफ जैसे बंदे को रहाई मिलनी चाहिए। वैसे चाची तो बड़ा ज़ोर लगाएंगी, क्या चाची रहाई उसको करवा पाएंगी? बताएं ज़रा मुझे कमेंट में। मैं तो चाहती हूँ इसकी रहाई हो ही नहीं, ताकि एज़ल आराम से आतिश के साथ ज़िंदगी गुजार सके। वाह, बाकी अब बताएं ज़रूर कमेंट में। वक्त को चौके लगा रही है कि अगर वो निकाह हो जाता तो क्या होता। एज़ल फिर रोने लगी। कुछ नहीं होता, मैंने खुदा से तुम्हें इतनी शिद्दत से मांगा था कि कैसे हम ऐन मौका पर हालात ऐसे हो गए कि हमारा सामना हो गया। अब भूल जाओ इस बात को, आइंदा हम इस मौजू पर बात नहीं करेंगे। वो अभी उठे ही थे कि दरवाज़ा खुला और रेहान साहब अंदर आए। वो लाइब्रेरी में थे, इसीलिए एज़ल के रोने की आवाज़ें सुनकर आ गए। क्या हुआ? वो उन्हें यूं देखकर बोले। बस एज़ल रो रही थी। कारहान के कहने पर उन्होंने एज़ल के आंसू भरे चेहरे को देखा। बच्चे परेशान नहीं होते, जो गुजर गया सो गुजर गया। और हाँ, अगर कारहान ने कुछ कहा है तो तुम बता सकती हो, मैं अभी इसके कान खींचूंगा। वो उनकी मोहब्बत पर मुस्कुरा दी। मैं तुम्हारी मम्मा को कॉल करता हूँ कि जल्दी आ जाएं, उनके बेटे का वलीमा करना है। वो कारहान को छेड़कर चले गए। अब आप जाएं। रेहान साहब की बात पर वो शर्मा गई, इसीलिए कह दिया। सुना नहीं, बाबा ने कहा है वलीमा मतलब अपनी तरफ से रुखसती कर गए हैं। वो उसे खींचकर गले लगा लिया। जी नहीं, मुझे सारे फंक्शन चाहिए, वो भी खूब धूमधाम से। वो उसे हाथों से धकेलने लगी।
یہ تو مجھے منانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. اب تم سے دور رہنا میرے لیے ناممکن ہے. ریحان نے جذبات سے بوجھل آواز میں کہا. مجھے صرف آپ کا ساتھ اور محبت چاہیے، باقی سب تو دنیاوی چیزیں ہیں. اب مجھے ان کی کوئی چاہ نہیں. وہ کندھے پر سر ٹکائے آنکھیں موندے تھی. تمہاری ہر خواہش سر آنکھوں پر، ہماری ہر رسم ہوگی. ریحان کے اذہان کے امتحان ہونے والے ہیں. اس کے بعد مما اور دونوں آ رہے ہیں، پھر سب کچھ وہ دیکھ لیں گے. تب تک میں تمہیں خوب سیر کرواؤں گا. وہ ساری جگہیں دیکھیں گے جہاں ہم بچپن میں جاتے تھے. وہ پرسکون انداز میں اس کی باتیں سن رہی تھی. ایک بات پوچھوں؟ کچھ پل خاموشی کے بعد وہ بولی. پوچھو، مگر اتنی سہمی ہوئی کیوں ہو؟ اس کے انداز سے وہ سمجھ گیا. سیف کا کیا بنا؟ اس کے سوال میں ڈر محسوس کرتے ریحان نے حصار تنگ کیا. انسان کی جیسی کرنی ہوتی ویسی ہی بھرنی. اس نے برے لوگوں سے ٹکر لی تھی، انجام بھی انہی کے ہاتھوں ہونا ہے. وہ اب پرسکون تھا. کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا. اس وقت میں نے اسے خوب مارا تھا، مگر تمہارا خیال آتے اسے چھوڑ آیا کہ بعد میں دیکھوں گا. مگر اس نے جس سے پیسے لیے تھے اسے سیف کے دھوکے کا پتہ لگ گیا، اسی لیے فراڈ کا کیس بنا کر جیل میں ڈلوا دیا ہے. تمہاری چچی آج کل کورٹ کچہری کے چکروں میں ہے. کچھ اور کہنا ہے؟ وہ اس کی کشمکش سمجھ گیا. کیا آپ چچی کا رابطہ کسی اچھے وکیل سے کروا سکتے ہیں؟ باقی جو بھی ہو، کم از کم چچی کورٹ کچہری کے چکروں سے تو نکلیں گی. اگرچہ میں ان سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتی، مگر وہ چاچو کی فیملی ہے، جہاں رہے سکون سے رہے. وہ دھیرے دھیرے سے کہہ رہی تھی. ٹھیک ہے، میں وکیل کا انتظام کر دوں گا اور فیس بھی ادا کر دوں گا. اس نے حامی بھر لی، کیونکہ سیف اور چچی کو یاد کر کے اس کے دل میں پھانس رہ جاتی. ان کا مسئلہ حل کرتے اب وہ کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہیں ہوگی. باقی رہ گیا سیف، تو وہ اب ایزل کی ہوا کو بھی نہیں چھو سکتا تھا. ختم شد. ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا. ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے. کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ